جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ کافر ہے، وہ فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ میں نہیں کہتا میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، کہا رب نے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، کہ تم نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 باب نمبر 35 حدیث نمبر 82، اس حدیث پر غور کیجئے، پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ آدمی کے درمیان اور شرک اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز ہے تو نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، اور جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز ہر حالت میں مومنوں پہ فرض ہے۔ عورت اگر حیض کی حالت میں ہے، نفاس کی حالت میں ہے، یعنی بچہ پیدا ہوا اس وقت، تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن بعد میں پڑھے گی۔ جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہم سفر میں جا رہے ہیں پھر بھی نماز معاف نہیں۔ ہاں اگر وہ 4 رکعت ہے تو 2 رکعت معاف ہے، جگہ نہیں مل رہی ہے پھر بھی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں ہم کر سکتے جی پانی کہاں ملتا ہے صاف، کپڑے کہاں ہیں صاف، وہ بہانے چلنے والے نہیں، اللہ نے تو آدھا کم کر دیا نا۔ تو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، آپ اکیلے پڑھیے، تنہا پڑھیے، سیٹ پر بیٹھ کر پڑھیے، لیٹ کر پڑھیے، لیکن معاف نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، نماز وقت پر پڑھی جائے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز پڑھنا اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے اچھا کام یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھے۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 باب نمبر 5 حدیث نمبر 527، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ای العمل احب الی اللہ، کہ کون سا کام اللہ کے نزدیک سب سے اچھا ہے؟ جواب سنیے، پیسہ کمانا زیادہ اچھا ہے یا کوئی اور کام میں لگے رہنا اچھا ہے، یا پھر کیا اچھا کام ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتہا، نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز وقت پر پڑھنا، یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے اور اللہ کے نزدیک بہت اچھی چیز ہے۔ بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، کیا رب سے بات کرنے کی ہمارے دل میں تمنا نہیں ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا پھر اس کے بعد کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ تو کہا بر الوالدین، ماں باپ کی بات ماننا۔ پھر کہا کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ تو اللہ کے راستے میں یاد کرنا۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم میں سے کون آدمی ہے جو یہ کہہ دے جی میں تو غلطی نہیں کرتا، مجھ سے غلطی ہوتی ہی نہیں، کبھی غلطی نہیں ہوتی ہے، ہر جگہ غلطی ہو رہی ہے۔ غور کیجیے کس طریقے سے غلطی ہوتی ہے۔ کان جو ہے وہ غلط باتیں سنتے رہتا ہے، آنکھ غلط چیزوں کی طرف دیکھ رہی ہے، ہاتھ غلط چیزوں کو پکڑے ہوئے ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرمائے گا۔ صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاۃ کتاب نمبر 9 باب نمبر 6 حدیث نمبر 528، ایک مثال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کیا تمہارا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں اگر تم میں سے کسی کے پاس گھر کے پاس ایک نہر ہو، ایک ندی ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسا، اس ندی میں وہ دنوں رات میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا لا یبقی من درنہ شیئا، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گا۔ یہی ہے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز رب کو یاد کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 14، نماز پڑھو مجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز رب کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز مدد مانگنے کا بہترین واسطہ ہے۔
کہ اللہ سے نماز پڑھ کے مدد مانگیے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف کو دور کرے گا. جو آیتیں میں نے پڑھی تھی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 وہ تو یہی ہے نا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، لوگوں صبر کے ذریعے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، لیکن نماز سخت ہے مگر ڈرنے والوں کے لیے سخت نہیں ہے. جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جو اپنے رب سے ملنا چاہتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، ان کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. کس قدر تم پہ گناہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے؟ ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. ٹھنڈی کا موسم ہوتا، فجر کے وقت پہ دیکھیں لحاظ کے اندر ہیں، نئی نویلی دلہن ہے، لیکن رب کے لیے چھوڑنا پڑے گا، جانا پڑے گا، نماز کے لیے آنا پڑے گا. لیکن کہاں ہے ہماری محبت؟ اتنا ہم کر رہے ہیں، اتنی قربانی دے رہے ہیں، امید لگائے جو بیٹھے ہیں وہ امید شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے. پریشانی دور کرنا ہے، نجات پانا ہے تو رب کو یاد کیجیے، نماز پڑھیے، اللہ آپ کی پریشانی کو دور کرے گا. اس لیے نماز جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، وہ پریشان نہیں ہوتے. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آدمی دن بھر اپنی تجارت میں لگا رہتا ہے، کام میں لگا رہتا ہے، 5 وقت اگر وہ وضو کرتا ہے آنکھ کو تھوڑا سکون ملتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نسائی کتاب عشرۃ النساء کتاب نمبر 36 باب نمبر 1 وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ ہم اور آپ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز روح کی غذا ہے، کہ نماز روح کی غذا ہے. غور کیجئے ہمارا جسم 2 طریقے سے ہے، ایک جسم ہے ایک روح ہے. جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ہم کھانا کھاتے پانی پیتے ورنہ جسم بیمار پڑ جائے گا. اسی طرح ہمارے دل کے اندر ایک سول ہے، روح ہے، اس کو سکون پہنچانے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا وہ نماز ہے. روح کو سکون کیسے ملے گا؟ جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. سورہ رات سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28 الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے. شاعر نے صحیح کہا، نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. یاد کر کے دیکھیے تو جب بھی پریشانی کا وقت آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی طرف چلے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑتے تھے. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 78 حدیث نمبر 4985 یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو، ارحنا بہا اور مجھے سکون پہنچاؤ. تو نماز سکون حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. ہمارا آپ نماز کیوں پڑھیں؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کو سکون حاصل ہو؟ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی پریشانی دور ہو؟ جی ہاں ضرور چاہتے ہیں. اگر چاہتے ہیں تو آپ کو نماز کی طرف آنا ہوگا، نماز پڑھنی پڑے گی. ہم اور آپ نماز کیوں پڑھیں؟ نماز اس لیے پڑھیں کہ نماز اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. کسی سے اگر ہماری دشمنی ہو گئی لیکن مسجد میں آتے آمنا سامنا ہوتا ہے، 1 نظر ملی 2 نظر ملی، تیسری نظر میں پھر وہ کام ہو گیا، محبت پیدا ہوگی، کندھے سے کندھا ملایا محبت پیدا ہوگی. صحیح بخاری کتاب الاذان کتاب نمبر 10 باب نمبر 76 حدیث نمبر 725 اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، صحابہ نماز پڑھو میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. بس یہاں پر نماز کے تعلق سے آدھی بات ابھی ختم ہوئی. انشاءاللہ دوسری قسط میں دوبارہ بات پوری ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.